فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، فرمایا یہ دل کے تقویٰ کی وجہ سے، کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ دل میں تقویٰ ہے تو اس تقوی کی وجہ سے شعائر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے محبت بڑے خوف کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ کے محبت بڑے ڈر کا نام تقویٰ ہے۔ جس دل میں اللہ کا محبت بڑا خوف بھرا ہوا ہے، فرمایا اس کی وجہ سے وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ اور شعائر اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اعمال جس سے دین اسلام کی شان و شوکت، روب و دبدبہ ظاہر ہوتا ہے، ان اعمال کو شعائر اللہ کہتے ہیں۔ وہ اعمال، وہ افعال، وہ کام جو دین اسلام کی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، دین اسلام کی شان و شوکت کے اظہار کا ذریعہ بنتے ہیں، انہیں شعائر اللہ کہتے ہیں۔ اور شعائر اللہ میں سے نماز ہے۔ نماز سے دین اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ شعائر اللہ میں سے حج بھی ہے۔ حج سے پوری دنیا سے مسلمان جاتے ہیں، یہ مسلمانوں کی وحدت کا مظاہرہ ہے، مسلمانوں کی محبت الفت کا اظہار ہے، دین اسلام کی شان و شوکت، روب و دبدبے کا اظہار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا ہم نے اے لوگوں تمہارے لیے قربانی کے جانوروں کو شاعر اللہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ میرے کہا شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو دین کی شان و شوکت کا اظہار کا ذریعہ بنتی ہے، وہ شاعر اللہ ہے۔ ان میں سے ایک چیز قربانی ہے۔ کیا ہے؟ اور فرمایا اللہ نے شاعر اللہ کی تعظیم کون کرتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی۔ تو قربانی کی ہم نے تعظیم کرنی ہے، قربانی کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے۔ جو تعظیم کرے گا، یہ ٹیسٹ ہے اس بات کا، اس کے دل میں اللہ کی شدید ترین محبت ہے۔ جو قربانی کی تعظیم نہیں کرتے، یہ ٹیسٹ کا رزلٹ ہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ آپ دیکھیں گے، میں بھی دیکھتے ہوں ہر روز ہماری مساجد میں اذان ہوتی ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہم سب شامل ہیں، سب ہم گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اذان شاعر اللہ میں سے، اور شاعر اللہ کی تعظیم وہی کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ پڑھے لکھے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں، اور کوئی ان سے بات نہیں کرتا۔ بعض لوگ ایسے جان ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، شاعر اللہ کی تعظیم میں وہ خاموش رہتے ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن کچھ جاہل ایسے ہیں وہ زبردستی ان کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ بات کر لیں۔ شاعر اللہ میں سے اذان بھی ہے، اور اذان کی تعظیم یہ ہے اسے خاموشی سے سنا جائے، اذان کے کلمات کا جواب دیا جائے۔ نماز کی تعظیم بھی کرنی ہے، حج کی بھی کرنی ہے، اقامت کی بھی کرنی ہے، قربانی کی تعظیم بھی کرنی ہے۔ قربانی کی تعظیم کیسے کرنی ہے؟ دو طرح سے تعظیم کرنی ہے، سنو مسئلہ۔ ایک تعظیم حقیقی اور ایک تعظیم سوری ہے۔ تعظیم سوری کیا ہے؟ صورتاً آپ قربانی کی تعظیم کریں، اور ایک یہ ہے حقیقتاً آپ قربانی کی تعظیم کریں۔ تعظیم حقیقی قربانی یہ ہے کہ آپ قربانی صحیح نیت سے کریں، خالص نیت سے۔ نیت کیا ہو؟ گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، گوشت مفت ملے گا کھاؤ گے، پکے بنا کھاؤ، لیکن نیت کیا؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے جب آپ کی نیت ٹھیک ہے، اخلاص ہے، ریا کے لیے نہیں کر رہے، دکھلانے کے لیے نہیں کر رہے، لوگوں سے واہ واہ شاباش لینے کے لیے نہیں کر رہے، فلاں کی قربانی ایسی ہے، اس نے اتنے لاکھ کی قربانی لے لی، آج
نمود و ریا کا، نمود و نمائش کا دور دورہ ہے۔ اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے۔ کچھ تو وہ ہے جو نیکی کرتے نہیں ہیں، کچھ وہ ہے جو کرتے ہیں لیکن بچا نہیں سکتے۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو سنبھال کر رکھنا مشکل ہے۔ کچھ کر لیتے ہیں نیکی، لیکن سوشل میڈیا پہ ان کی قربانیوں کی تصویریں وہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ دنیا ہم سے واہ واہ لینے کے لیے، کمنٹس لینے کے لیے، دنیا سے شاباش لینے کے لیے، دل کی تسکین کے لیے۔ وہ ایسی قربانی کرو کسی کو علم نہ ہو اس کی قربانی کتنے میں لی ہے، اس نے کیا چیز لی، کہاں سے لی اور کون سے جانور لیا۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرو۔ یہ تعظیم حقیقی ہے، تعظیم حقیقی ہے۔ تعظیم سوری کیا ہے؟ سورتن بھی ہم نے قربانی کی تعظیم کرنی ہے۔ سورتن تعظیم کیا ہے؟ قربانی کا جانور بے عیب ہو، عیبدار نہ ہو۔ میں بتاؤں انشاءاللہ آگے کون کون سے عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی۔ تو تعظیمی سوری یہ ہے، قربانی کا جانور بے عیب ہو، خوبصورت ہو، فربا ہو اور آپ کو اچھا لگ رہا ہو، پیارا ہو، ایسا جانور آپ ہے۔ ایسا نہ ہو سب سے بوجھ ہٹانے کے لیے مریم قسم کا جانور لے لیا، سب سے سستا لے لیا، سب سے گھٹیا لے لیا، بس صرف اپنا نام قربانی کرنے والوں نے لکھوانے کے لیے تعظیمی سوری بھی کرنی ہے۔ آپ سے کوئی افیسر، اے سی صاحب، ڈی سی صاحب، تحصیلدار صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ایم ایل اے صاحب، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم آپ سے کچھ مانگے، کسی چیز کی فرمائش کرے، سچ بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو ہم اس کے لیے وہ چیز کیسے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ کیا ہم گری پڑی چیز لے کے لے جائیں گے؟ کیا 2 نمبر چیز لے کے جائیں گے؟ ہم گاؤں گاؤں میں پھریں گے، ہم چپا چپا تلاش کر کے اچھی سے اچھی چیز، خوبصورت سے خوبصورت چیز، بڑھیا سے بڑھیا چیز لے کر جائیں گے۔ کس لیے؟ میرے صاحب خوش ہو جائے، میرا افسر صاحب خوش ہو جائے۔ وہ اللہ بھی آپ سے مانگ رہا ہے کیا؟ اللہ کوئی بوجھ نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہارا گوشت، قربانی کے جانور کا خون نہیں پہنچتا، ولکن ینال التقوی، تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ کس محبت سے، کس شوق میں، کس طرح کا جانور تم نے لیا ہے، لہذا جانور ایسا ہو۔ یہ قربانی میرے کا، یہ بیٹے کا قائم مقام ہے، یہ بیٹے کا قائم مقام ہے۔ ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، یہ الگ بات ہے، بیٹا بچ گیا، دمبا آ گیا، اللہ نے انعام دینا تھا۔ میں اور آپ جب عید والے دن قربانی کریں گے، ہمیں جانور کا ثواب نہیں دیا جائے گا، ہمیں بیٹے کو ذبح کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ جو ثواب ابراہیم ولی اللہ کو ملا تھا، اخلاص سے، شوق سے، محبت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کریں گے، اسے اتنا ثواب دیا جائے گا جتنا ابراہیم کو اسماعیل کی قربانی میں دیا جائے گا۔ لیکن جانور کیسا ہو؟ میرے کہا تعظیم کرنی ہے، 2 طرح کی تعظیم، تعظیمی حقیقی بھی کرنی ہے، اخلاص سے، نیت ٹھیک کر کے کرو، اور دوسری تعظیم، تعظیمی سوری بھی، اچھے سے اچھا دیکھو، گاؤں گاؤں کرو، منڈیوں میں چکر لگاؤ، دھوپ میں آپ کا پسینہ بھی نکل رہا ہوگا، تکلیف بھی ہو رہی ہوگی، مشقت بھی ہو رہی ہوگی، آپ اس وقت اپنی قسمت پہ نازا ہو جاؤ، خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ جانور جو تجھے پسند ہو، اس کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا لو، یہ پسینہ گرنے میں بھی ثواب ہے، یہ جتنا ڈھونڈو گے اچھے سے اچھا جانور مل جائے اتنا بڑا انعام ہوگا۔ لیکن ہمارا آج کیا
حضرت تھانوی نور اللہ وجہہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے، لطیفہ نہیں بلکہ واقعہ لکھا ہے، سچ کا واقعہ لکھا ہے۔ ہمارا حال اور اس عورت کا حال ایک ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے کھیر بنایا، کھیر بنانے کے بعد کسی کام کاج میں لگ گئی، اتنے میں کتا آ گیا، کتے نے آ کر کھیر میں منہ مارا، اتنے میں عورت آ گئی، اس نے ڈنڈے سے کتے کو بھگا دیا، لیکن اس نے کھیر کو اپنی زبان سے چاٹ لیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ عورت نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا میرے بیٹے ادھر آ جاؤ، اس کھیر کو اٹھاؤ، وہ والا برتن لاؤ جو نے پڑا ہے، لایا گیا، فرمایا اس میں انڈیلو، انڈیلا گیا، فرمایا اس میں لے جاؤ مسجد کے امام صاحب کو، مسجد کے خطیب صاحب کو، مدرسے کے طالب علموں کو یہ دے دو۔ وہ برتن بچہ لے کے مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچا، برتن دیا، اس نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری یہ کھیر بھیجا ہے۔ چنانچہ بچے ہوتے ہیں وہ بالکل سچے ہوتے ہیں، جب اس نے کھانا شروع کیا ادھر سے ہی اس نے چمچ لیا، ادھر سے کھیر اٹھانا چاہا، جہاں پہ کتے نے منہ لگایا تھا، بچہ تھا، سچا تھا، کہہ پڑا جہاں سے تو کتے نے منہ مارا ہے۔ وہ مولوی صاحب نے غصے سے اس برتن کو دیوار پہ پٹک کے مار دیا، برتن ٹوٹ گیا، بچہ رونے لگ گیا، کہنے لگا مولوی صاحب تو نے ہمارا برتن توڑ دیا ہے، ہمارا برتن توڑ دیا ہے، میری ماں مجھے مارے گی، مجھے گالیاں دے گی، مجھے گھر سے بھگائے گی۔ فرمایا اتنا قیمتی برتن تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں یہ وہ برتن ہے، اس میں میرے چھوٹے بھائی کے پاخانے کو میری ماں ڈال کے باہر پھینکا کرتی ہے، اس میں یہ کھیر ڈالا ہے، اور وہ پاخانہ کس میں ڈالے گی؟ مولوی صاحب کی کیا شروع ہو گئی، یہ حال میرا آپ کا ہے۔ قربانی کے جانور دیکھتے ہیں، مولوی صاحب کو بیٹے والے کھیر کی طرح بالکل ایسا دیکھنے کو دل نہیں کر رہا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور اللہ کے ساتھ بھی ہم ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بالکل سستا نہیں مہنگا ڈھونڈو، بہترین ہو۔ آپ کو اپنے بچی کتنے اچھے لگتے ہیں؟ ابراہیم نے جب بیٹے کی گردن پہ چھری ہوگی دل کو جو درد لگا ہوگا، اور آپ کو کہا جائے آپ بچے کی گردن پہ چھری پھیرو، امتحان ہے، آپ کس جذبے سے آنکھوں میں آنسو آگے نہیں آگے، بچے سے پیار ہوگا نہیں ہوگا، شفقت ہوگی نہیں ہوگی؟ ایسا جانور ہو، اتنا دل اسے دے دیا ہو، اتنا کھلایا ہو، اتنا پلایا ہو، اتنی خدمت کی ہو، آپ کے دل میں رچ بس گیا ہو، جانور بھی آپ سے مانوس ہو گیا ہو، جدھر آپ ادھر جانور، جب عید والے دن آپ چھری پھیرے ہو، آپ کی آنکھوں میں بھی ہنسو آ جائے، تب یہ قربانی ہوگی، یہ تعظیمی سوری ہوگا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے گزرے، حضرت نے قربانی لی، اپنے لیے گائے لے لی، دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں سبق پڑھانے کے لیے بھی جاتے ہیں، ہر روز عصر کے بعد پورا سال اپنی گائے کو چرانے کے لیے چراگاہ لے جاتے ہیں، دن کو شیخ الحدیث ہوتے ہیں، شام کو یہ جانور چرانے والے چرواہے کا روپ دھار لیتے ہیں، دن کو مجاہد بھی ہے، مبلغ بھی ہے، اللہ کی ولی بھی ہے، اسے خود اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، دانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اوپر جو ہے نا کپڑا وغیرہ مارتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ گائے حضرت سے اتنی مانوس ہو جاتی ہے، حضرت آ کے دارالحدیث میں سبق پڑھاتے ہیں، رسہ اس کے گلے میں نہیں ہے، وہ دارالحدیث کے دروازے میں آ کے سر رکھ کے اللہ کی نبی کی حدیثیں سنتی ہے، یہ کر جاتے ہیں، آگے شیخ ہے، پیچھے یہ گائے، یہ جہاں جاتے ہیں پیچھے گائے۔ جب عید کا دن آتا بچے کی طرح اسے پالا تھا، چھری پھیرتے آنکھوں